آپ دیکھ لیں، حافظ قرآن کا والد ہے، والدہ ہے، دنیا کے اعتبار سے بے شک وہ جاہل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ دین کا علم نہ دنیا کا علم، چلیے پیسے کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں ہے، معمولی آدمی ہے، لیکن اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ حق تعالیٰ کیا اعزاز فرمائیں گے، حشر کے میدان میں سب کے سامنے ان کے سروں کے اوپر ایسے نورانی تاج سجائیں گے جس کی روشنی آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اور ان کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ ایک ہی شرط ہے کہ ایمان ہو، کلمہ ہو۔ دیکھیں اگر کوئی عالم بناتا ہے اپنے بچے کو تو کوئی نہ کوئی لالچ ہو سکتا ہے، اس کو ڈگری مل جائے گی، امامت مل جائے گی، خطابت مل جائے گی، اس کو ملازمت مل جائے گی، یعنی کچھ نہ کچھ کسی شکل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لالچ۔ لیکن جس کو حافظ قرآن بنانا ہے یہاں تو کوئی بھی لالچ نہیں سوائے بخشش کے۔ کیوں جی، کوئی اور لالچ ہے سوائے بخشش کے کہ میری بخشش ہو جائے، یہ بچہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے؟ اللہ فرماتے ہیں تیری بھی نیت خالص ہے اور میں بھی پھر اپنی شان سے عطا کرتا ہوں۔ تو حافظ قرآن کے والدین، اب شرط کیا ہے کہ اس کو قرآن یاد ہو۔ بہت سے بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم ان کا آخری سبق آپ کو سنا دیتے ہیں، اب آگے ذمہ داری آپ کی ہے ان کو یاد رکھوانا۔ ہمارے سے تو وہ چلا گیا، اب وہ گیا اسکول میں، کالج میں اور اداروں میں یا دنیا کے دھندوں میں، اب وہاں ہم تو اس کو نہیں یاد کروائیں گے، اب آپ نے یاد رکھوانا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رمضان المبارک میں اس کا قرآن سنیں۔ کوئی مسجد مل جائے فابیہ، نہ ملے تو اس کو اپنے گھر کی بیٹھک میں کھڑا کر لیں، گھر کے سین میں کھڑا کر لیں، اور گھر کے افراد پیچھے کھڑے ہو جائیں اور ایک آدھا سامع کسی مدرسے سے لے لیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ ہر سال قرآن سنائے گا تو قرآن اس کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ کیوں جی، آسان نسخہ ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور فرمایا حافظ قرآن کے خاندان کے 10 افراد جہنم واجب ہو چکی ہے، کلمہ ہے اور کچھ نہیں، نہ نماز نہ روزہ، کچھ نہیں ہے جی، تو وہ سفارش کرے گا، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائیں گے۔ ہاں، جو لوگ رکاوٹ تھے، منع کرتے تھے کہ نہ اس کو حافظ نہ بناؤ، یا اس کے حافظ بنانے پہ اعتراض تھا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا ان کی سفارش نہ کرنا، ہم نے ان کی سفارش قبول ہی نہیں کرنی۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ رکاوٹ تھے۔ تو میرے محترم سامعین، اور خود حافظ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا، جب والناس آخری لفظ پہ پہنچے گا تو جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے جی بچہ تو حافظ نہیں بن سکا، عمر سے نکل گیا، تو چلیں بھئی پھر دوتے کو، پوتے کو، کسی کو بنا لیں، اپنے خاندان میں سے کسی کو بنا لیں۔ چلیے بات یہاں تک نہیں تو پھر اس سے آگے چلیں، کسی مدرسے میں کسی ایک طالب علم کا اول سے لے کر آخر تک خرچہ اپنے ذمہ لے لیں۔ 7-8 ہزار روپے ایک طالب علم کا خرچہ بنتا ہے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، بجلی اور دیگر اس کی سہولیات، وظیفہ، تو تقریباً 6-7 ہزار روپے بن جاتا ہے اس دور میں ایک طالب علم کا خرچہ۔ تو آپ ذمہ لے لیں، 2 سال آپ نے اس کا خرچ اٹھایا، تو ہمارے مشائخ لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی جیسے کسی نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، اس بندے کو بھی اللہ اسی طرح برابر کا اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ ہے قرآن سے محبت، اور قرآن نے اپنے سے محبت کرنے والا ایک بھی جہنم میں جانے نہیں دینا، یہ یاد رکھنا۔ تو آپ قرآن سے بھی محبت کریں، قرآن والوں سے بھی محبت کریں، اور یہ محبت ہے قرآن کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ دیکھو نا، سینے میں قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، آپ اس کا احترام کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کیوں جی اس کے سینے میں قرآن ہے۔ میں اسکول میں جب پڑھتا تھا، مجھے آج تک یاد ہے، حالانکہ گورنمنٹ اسکول تھا لیکن اساتذہ کرام مجھے کرسی پہ بٹھاتے۔ میں نے کہا جی میں تو کرسی پہ، آپ بٹھا رہے ہیں، آپ استاد ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ میں تراویح پڑھاتا تھا طالب علمی دور میں، تو وہ کہتے ہیں آپ کے پیچھے ہم تراویحیں پڑھتے ہیں تو آپ دوسرے بچوں سے آپ کو یہ عزت اس لیے ہے کہ آپ کے سینے میں قرآن ہے،
تو یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے، اس کی جو عظمت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، قرآن نے اس کو جہنم میں جانے نہیں دینا، یہ بات یاد رکھنا۔ تو میرے محترم سامعین، جہاں جنت میں جانے کے اور ہزاروں اسباب ہیں، وہاں پر ایک سبب قرآن کی محبت بھی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ روزہ لگ گیا لگتا ہے، بول میں رہا ہوں، روزہ آپ کو لگ گیا، کہہ دے ماشاءاللہ۔ تو جاگ کر بیٹھے، سونا نہیں ہے۔ تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے، رشتہ مضبوط کرے۔ آج ہم نے قرآن کو صرف وہ مردے بخشوانے والی کتاب بنا لیا ہے۔